دوستو، آپ سب لوگوں کو آج کچھ ایسے خوابوں کی حقیقت کی طرف لے جاؤں گی، ہو سکتا ہے جن سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہو۔ یہ خواب ایسے خواب ہیں جن کی حقیقت لوگوں کی زندگیوں پر اپنی چھاپ چھوڑ چکی ہے۔ یہ کچھ خواب ہیں جنہیں ہمیں کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں۔ اماد نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ اچانک آئینے میں ایک عورت نمودار ہوتی ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ بار بار آہستہ آواز میں کہتی ہے کہ تم نے میرا کفن کیوں چھوا؟ اماد چیخ کر اٹھ بیٹھتا ہے اور یہ وقت فجر کا ہوتا ہے۔ صبح جب وہ اپنے عام زندگی کے کام جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسٹور روم سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے کہ میں اسٹور روم کو صاف کروں گا، تو وہاں پرانے کپڑوں کے ڈھیر میں واقعی ایک سفید کفن جیسا کپڑا ملتا ہے اور اماد کے جسم پہ پوری کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک اور خواب جس نے سارہ کی زندگی کو بدل دیا۔ سارہ کو بار بار ایک خواب آتا ہے کہ اس کی کھڑکی کے باہر ایک سیاہ سایہ کھڑا ہے جو اسے گھور رہا ہے۔ ایک رات جب وہ جاگتی ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے اور سایہ اندر داخل ہونے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کھڑکی واقعی آدھی کھلی ہے اور ہوا چل رہی ہے، اور جب جھانک کر دیکھتی ہے کھڑکی سے باہر تو کھڑکی کے باہر وہی نشانات ہوتے ہیں جو اسے خواب میں نظر آتے ہیں، جبکہ اس کا گھر تیسری منزل پر ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وہ خواب ہیں جن کی حقیقت سے بہت زیادہ تعلق نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے بھی کچھ ایسے خواب رہے ہوں تو ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کیجیے گا اپنی کہانی، تاکہ اگلی کہانی ہم آپ ہی کی شیئر کریں گے۔ علی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ساتھ والے بستر پر کوئی لیٹا ہے اور سانس لے رہا ہے۔ اس نے چراغ جلایا تو بستر خالی تھا۔ اگلی صبح جب اپنے دوست کو بتانے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے میں پہلے ایک نوجوان تھا جس نے خودکشی کی تھی اور وہ اسی کمرے میں مرا تھا۔ علی کو پھر سے اپنا وہی خواب یاد آ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بستر کے قریب کسی کی سانسیں اور کسی کے وجود کو محسوس کیا تھا۔ ایک اور بھیانک خواب ہم آپ کے زیر نظر کرتے ہیں دوستو۔ میرا ایک دوست تھا جس نے کئی راتوں سے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کیے۔ پہلا خواب تو یوں تھا کہ آسمان سیاہ تھا اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی، مگر وہ بارش پانی نہیں بلکہ گاڑھا خون تھا۔ کہتا ہے کہ وہ خون میرے جسم اور کپڑوں پر بھیگتا گیا، اور جب وہ زمین پر گرا تو چہرے بننے لگے اس پانی کے۔ ان چہروں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کہتا ہے کہ وہ آوازیں ایسی تھیں اور بلاتی تھیں کہ ہمیں واپس دو، ہمیں واپس دو۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میرا بستر خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ وہم ہے، لیکن جب ہاتھ لگایا تو وہ اصلی خون ہی تھا، اور کھڑکی کی باہر دیوار پر بھی سرخ نشانات موجود تھے۔ اگلی رات کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک پرانی حویلی میں اپنے آپ کو پایا، اور ایک کمرہ تھا جو آہستہ آہستہ خود ہی کھل رہا تھا۔ اندر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرے میں لال آنکھیں چمکی جیسے کسی نے اپنی سرد انگلی میرے کندھے پر رکھی، اور آوازیں آئیں کہ اب تم کبھی نہیں جا سکو گے۔ صبح اٹھا تو میرا کمرہ اندر سے بند تھا، حالانکہ میں نے رات کو کھلا چھوڑا تھا، اور کونے میں آدھی جلی ہوئی موم بتی رکھی تھی، جبکہ میں نے کبھی وہاں جلائی ہی نہیں تھی۔ سلمان نے خواب میں دیکھا کہ مٹی اور گیلے کفن کی خوشبو کمرے میں پھیل رہی ہے، اور خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قبر تمہاری ہے۔ جاگنے پر کمرے میں واقعی مٹی اور نمی کی خوشبو موجود تھی، حالانکہ سب کھڑکیاں بند تھیں۔ دوستو، یہ خواب کم اور حقیقت زیادہ لگتے ہیں کیونکہ ان کے اثرات جاگنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا خواب رہا ہے جو بے شک خواب تھا لیکن آپ کو اس کی حقیقت اپنی زندگی میں نظر آتی ہے؟ تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اب آخر میں آپ کو اپنا خواب بتانے لگی ہوں۔
خواب میں لگا کہ کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے اور میں اچانک سے اٹھ جاتی ہوں، لیکن ہاتھ پر پسینہ اور دباؤ کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی جو لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی عادی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور 4 دن تک بخار رہا۔ کیا آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی ایسی چھاپ ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ ہمیں ضرور کامنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم بھی آپ کے تمام خوابوں کو سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو گزارش ہے کہ لازمی کر دیجیے گا۔